اور عورتوں کو خاص طور سے ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں گے زیادہ تر سورہ یوسف زیادہ پڑھتی ہیں۔ کیا اس میں ملتا ہے؟ سورہ یوسف میں آپ تلاوت جیسے عام صورتوں کی تلاوت آدمی کرتا ہے ویسے اس کا بھی کرے، لیکن احکامات اگر جاننا ہے خاص طور سے عورتوں سے ریلیٹڈ، تو یہ جن صورتوں کا میں نے نام بتایا انہی میں ایک صورت یہ بھی ہے۔ اس میں دیکھیے دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اس وقت یعنی کوڑا مارتے وقت تمہیں کوئی رحم نہیں آنا چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پر۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور سزا دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت بھی وہاں پر حاضر رہے، یعنی کہ ادھر ادھر تنہا نہیں بلکہ فیلڈ میں یہ کام ہونا چاہیے۔ عام کہیں پبلک ایریے میں یہ سزا انہیں ملنا چاہیے۔ آپ دیکھیں یہ جو اس کو حدود بولتے ہیں، ان کو حدود بولتے ہیں، اور یہ ایسا نہیں کہ ہر کوئی دے سکتا ہے، کسی کو پتہ چلے تو پکڑ کے بس گھوڑا مارنے لگے۔ عام رعایا کا یہ جو ہے کام نہیں ہے، یہ حاکم وقت کا کام ہے۔ جس کے ہاتھ میں ملک کی سربراہی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری یہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے خاص طور سے سعودی عرب کے اندر اس پر جو ہے پورا عمل ہوتا ہے، وہاں حدود اور قصاص کا پورا شرعی اعتبار سے نفاذ ہوتا ہے۔ جو چلاتے ہیں وہ چلاتے رہیں، ورنہ شرعی اعتبار سے وہاں کی عدالتوں میں باقاعدہ کتاب و سنت کی روشنی میں جو شریعت کے اندر ماہر ہوتے ہیں، ایسے قاضی متعین کیے جاتے ہیں، وہ لوگ فیصلہ سناتے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ حکومت کی طرف سے حدود اور قصاص کو نافذ کیا جاتا ہے۔ وہاں عدل و انصاف ہے، اور وہاں پر امن و امان ہے۔ اتنا امن و امان وہاں دنیا میں کوئی ملک نہیں ثابت کر سکتا ہے۔ وہاں کی رعایا کا جتنا وہاں کی حکومت خیال کرتی ہے، وہاں جو ہے زکوٰۃ کا باقاعدہ نظام وہاں پر لاگو ہے، اور ویسے بھی وہاں پر حیا خیریہ ہے، کوئی بھی آدمی جو ہے ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ ہر علاقے میں خیراتی ادارہ ہے، وہاں سے جڑ کر کے رہے، اسی لیے وہاں پر مانگنے پر پابندی ہے۔ جرمانہ ہے 50,000 ریال اس کو دینا پڑے گا، تو کوئی مانگ نہیں سکتا ہے۔ اور دوسرے ملکوں میں دیکھو ہر جگہ لوگ مانگنے والے، بھیک مانگنے والے پڑے رہتے ہیں۔ مسجد سے نکلو سینکڑوں لوگ ملیں گے، جہاں بھی سڑک پہ چائے پینے کی دکان پر جاؤ 50 آدمی کھڑے رہتے ہیں۔ وہاں پر باقاعدہ پابندی ہے۔ کیوں پابندی ہے؟ اس لیے کہ ہر علاقے میں خیراتی ادارے ہیں سرکار کی طرف سے، اور جو وہاں علاقے میں جو مالدار لوگ ہوتے ہیں اس ادارے میں لا کر کے باقاعدہ جمع کرتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے بھی زکوٰۃ پہنچایا جاتا ہے۔ وہاں سے جڑو، وہاں سے حاصل کرو، ادھر ادھر مانگنے کی ضرورت، کوئی بھی چیز ضرورت ہے وہاں سے جا کر کے لو، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر جادوگری وغیرہ پر پابندی ہے، سخت پابندی ہے۔ کوئی اگر پکڑا جائے جادوگری کرتے ہوئے فوراً اس کی سزا قتل ہے، قتل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ جادوگری کی سزا قتل ہے۔ تو جتنی چیزیں ہیں وہاں سب باقاعدہ نافذ ہوتی ہیں، پھر بھی جو ہے آپ دیکھو گے میڈیا کے اندر اس ملک کے خلاف باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ایسا ویسا ہے۔ آل اوور دنیا میں اگر اس وقت جتنے بھی 56-57 ممالک پائے جاتے ہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں آپ کو ملے گا۔ سب سے بڑی چیز جو وہاں اس ملک کو ممتاز کرتی ہے، وہاں پر آپ دیکھو گے شرک اور بدعت کا کوئی اڈا نہیں ہے۔ کوئی آپ کو مزار پورے ملک میں نہیں ملے گا۔ 22 لاکھ مربع کلومیٹر کے بیچ میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا، کوئی جو ہے شرک کا اڈا آپ کو نہیں ملے گا، کوئی بدعتی خرافاتی وہاں پر نہیں ملے گا۔ کوئی بدعتی اور خرافاتی اگر وہاں جاتا بھی ہے تو اس کو ڈنڈے سے مارا جاتا ہے۔ یہ اسی لیے کیونکہ ایسے ہی لوگ 90% لوگ یا اس سے بھی زیادہ مسلمانوں میں خرافاتی ہی ذہن کے ہیں، شرک اور بدعت کے رسیہ ہی ہیں، اسی لیے اس ملک کے خلاف رہتے ہیں۔ تمام جھوٹ خرافات فساد اس ملک کے خلاف پھیلاتے رہے محض اسی وجہ سے، ورنہ وہاں کے چاہے حکام ہو، وہاں کے رعایا ہو، سب جو ہے توحید پر قائم رہتے ہیں، شرک سے دور بھاگتے ہیں۔
قرآن اور حدیث وہاں کی مسجدوں میں جگہ جگہ وہاں پر مسجدیں ہیں، اور ان کی مسجدوں میں صرف قرآن اور حدیث کا درس ہوتا ہے، کوئی فقہی کتاب بھی نہیں پڑھا سکتا اپنا۔ وہاں کوئی فقہی، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ وہاں فقہ حنبلی چلتا ہے، یہ چلتا ہے، وہ چلتا ہے، یہ سب جھوٹے مکار ہیں۔ وہاں صرف قرآن اور حدیث کو بالادستی حاصل ہے۔ اقوام متحدہ میں جب سارے ممالک کے لوگ اپنے اپنے ملک کا، اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا دستور لے گئے تھے، تو وہاں کے سعودی کے جو حکمران تھے وہ صرف اور صرف قرآن پاک لے کر کے گئے تھے اور کہا تھا کہ ہمارے یہاں یہی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو وہاں کی لوگ مخالفت کرتے ہیں عقیدے اور منہج کی بنیاد پر، صرف یہی ہے بس۔ اگر ان سارے لوگوں کو وہاں، اگر ان کو سب سیاسی پارٹی بنانے کی اجازت دے دی جائے، جو سیاست زدہ لوگ ہیں، جیسے اخوانی ذہن کے جو لوگ ہیں جو سیاست کرنا چاہتے ہیں، ان کو اگر سیاسی پارٹی بنانے کا حکم دے دیا جائے، اور جو دوسرے ہیں چندہ خور ہیں، ان کو اگر رفاہی پارٹی اور دینی پارٹی، دین کے نام پر جو ہے لوگوں کو ٹھگنے کا کام جو کرتے ہیں، کمبل بانٹنے کا کام کرتے ہیں، ان کو اگر جو ہے دین کے نام پر تنظیم اور جماعت بنانے کی اجازت دے دی جائے تو کیا ہوگا؟ سب خوش رہیں گے۔ اور جو قبر پرست ہیں اور جو مطلب ہر طرح کی خرافات اور شرک اور بدعت کرتے ہیں، ان سب کو اگر کھلی چھوٹ دے دی جائے، ابھی دیکھو جتنی تعریف سعودی کی کریں گے کسی ملک کی نہیں کریں گے۔ سب کو اگر چھوٹ دے دی جائے کہ ہر کوئی اور جس کا جو دل کا ہے وہ کرو، ابھی جو ہے سب لوگ خوش رہیں گے، اور جتنا تعریف اس ملک کی کریں گے اور کسی کا ملک کی نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس سزا کا ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے چور اور چورنی کا ذکر ہے سورہ توبہ کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر۔ وہاں پر آپ دیکھیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے چور کا ذکر پہلے کیا ہے، پھر اس کے بعد چور کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، دونوں کا ہاتھ کاٹ دو۔ وہاں پر یہ سخت سزا کی بات کہی گئی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں دیکھیے سورہ نور میں زنا کرنے والی عورت، یعنی عورت کا پہلے ذکر کیا، اور وہاں پہ سورہ مائدہ کے اندر مرد کا ذکر پہلے کیا ہے۔ جہاں پر چوری کی سزا کا ذکر ہے وہاں پہ مرد کا پہلے ذکر آیا ہے السارق والسارقۃ، اور یہاں پہ الزانیۃ والزانی پہلے عورت کا ذکر آیا۔ کہتے ہیں کہ چونکہ چوری زیادہ تر مرد وغیرہ کرتے ہیں اور یہی آگے رہتے ہیں، اس لیے ان کا ذکر پہلے آیا ہوا ہے۔ اور یہاں جو ہے زناکاری میں عورت کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے، یہ اگر چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے، تو اس لیے جو اس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے تاکہ یہ سب سے پہلے خوف میں مبتلا ہو اور یہ جو ہے اس گناہ سے، اس بدکاری سے دور رہے۔ اب یہ کوڑا مارنے کا جو ذکر ہے حدیثوں میں، قرآن میں تو ایسا کہیں نہیں لکھا کی گئی ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، یہ حدیث کے اندر ہے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اسے 100 کوڑا مارا جائے گا، یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے۔ اور جو شادی شدہ ہے ان کے لیے رجم کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگوں کے خلاف یہ سزا جو ہے نافذ کی گئی، یہ حد کو نافذ کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نافذ کیا، اور یہ ثابت ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی ایک آیت نازل ہوئی تھی، وہ تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، لیکن جو ہے اس کا حکم باقی ہے۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، انہیں رجم کر دو۔ تو رجم والی آیت پہلے نازل ہوئی تھی لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، لیکن حکم باقی ہے، اور اللہ کے نبی نے رجم کیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے بھی رجم کیا ہے، مجھے خوف ہے کہ بعد میں کچھ لوگ آئیں اور کہیں کہ جو قرآن میں لکھا ہے ہم صرف اسی کو مانیں گے اور باقی کو نہیں مانیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ آئے رجم کا انکار کر دیں۔ رجم کا انکار لوگوں نے کیا ہے، کچھ لوگوں نے، ان کے نزدیک گویا حدیث کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھائی کہاں سے رجم کیا؟ اللہ کا حکم تھا تبھی تو کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا، اور یہ خوف ظاہر کیا، اندیشہ ظاہر کیا کہ کچھ لوگ آ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور قرآن میں تو رجم کا ذکر ہے ہی نہیں، تو وہ لوگ رجم کا انکار کر دیں گے۔ تو دیکھیے عنایت اللہ سبحانی جماعت اسلامی کا بہت بڑا آدمی، اس نے حقیقت رجم کتاب لکھی اور رجم کا انکار کر دیا، رجم کا انکار کر دیا، اور ایک صحابی کے خلاف بہت ہی گندی زبان استعمال کیا کہ اللہ کے رسول چلے جاتے تھے غزوے میں، جہاد واد میں، تو وہ مدینہ ہی میں رہ جاتا تھا اور عورتوں کے پیچھے رہتا تھا، اور یہ
انڈوں وغیرہ کی طرح سے جو جانور ہوتے ہیں عورتوں کے پیچھے چلتا تھا، اس طریقے کے الفاظ استعمال کیا ہے کس کے خلاف؟ صحابی کے خلاف۔ تو یہ مودودی جماعت والے جب ان کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ ناک منہ چڑھاتے ہیں، جبکہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیسی خبیث جماعت ہے۔ ہاں، اس جماعت کا آدمی حقیقت رجم نامی کتاب لے کر کے رجم کا انکار کر دیتا ہے، جو کہ حدیث میں ہے اور قرآن میں اس کا حکم آج بھی موجود ہے، اور وہ حدیثوں میں کئی حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ بڑی سی موٹی سی کتاب لے کر کے رجم کا انکار کرتا ہے بندہ۔ اس کے دو لڑکے جماعت اسلامی کے اندر باقاعدہ سرگرمی دکھاتے ہیں، اور زیادہ تر ان کا کام یہ رہتا ہے اہل حدیثوں کو، سلفیوں کو ٹرول کرنا، یہی ان کا کام ہے، اور ایران کو پروموٹ کرنا، یہ لوگ یہی کرتے ہیں۔ اس کے بیٹے یہی کام کرتے ہیں اس مودودی جماعت میں رہ کر کے، اور اس بندے کو بھی جو حقیقت رجم کا منکر ہے، رجم کا جو منکر ہے، حدیث کا جو منکر ہے، اس کو بھی جماعت اسلامی کے اندر بڑا اسٹیج دیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، اور لوگ کہیں گے کہ وہ ہمارا آدمی نہیں ہے۔ جب آئی کی بات رجم کا انکار کرنا ہے تو ہمارا آدمی نہیں ہے، اور بڑا اسٹیج دیں گے، اس کے بچوں کو رکھیں گے پروموٹ کرنے کے لیے، خمینیت کو پروموٹ کرنے کے لیے، رافضیت کو پروموٹ کرنے کے لیے، اہل حدیثوں اور سلفیوں کے خلاف مضمون لکھنے کے لیے اور ان کے خلاف بدگوئی کرنے کے لیے، یہی سب کام یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو حقیقت رجم نام کتاب لے کر کے رجم کا انکار کیا۔ کون انکار کیا؟ مودودی جماعت نے، کیونکہ حدیث کا انکار انہیں کیا پایا جاتا ہے۔ مودودی نے خود جو ہے بہت ساری حدیثوں کا انکار کیا ہے، اور یہ یوسف قرضاوی جس کو بہت بڑا عالم سمجھا جاتا ہے اخوانیوں کے یہاں اور خود مودودی جماعت میں، اور یہ اس کا لڑکا جو ہے عنایت اللہ سبحانی کا ابو الاعلیٰ سبحانی، اس نے خود جو ہے یوسف قرضاوی پر بہت بڑی کتاب لکھی ہے، اس کی فضیلت میں، اس کی سوانح عمری میں۔ یہ یوسف قرضاوی نے اپنے آخری عمر میں کہا 20 سال سے میں چھپائے ہوا تھا دل میں، لیکن ابھی تک بولا نہیں تھا۔ کیا بولا بھائی؟ 20 سال کے بعد ویڈیو موجود ہے، 20 سال تک چھپائے ہوا تھا، میں ابھی تک بولا نہیں تھا۔ کیا بولا اس کے بعد؟ جب بولا بھی تو کیا بولا؟ کہا یہ جو رجم کی بات لوگ کرتے ہیں تو یہ رجم اسلام سے نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ رجم کس سے تعلق ہے کہ یہ یہودی شریعت سے تعلق، یہودی شریعت میں ایسا تھا، یہودیوں کے یہاں ایسا تھا، ہمارے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صاحب یہ بندہ بول رہا ہے، کون؟ یوسف قرضاوی، جس کو کچھ لوگ جو ہے کہیں گے کہ ارے یہ تو فقیہ زماں ہے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، ایسے تھے، میں نے تو اسے اتنا بڑا فقیہ آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، اہل حدیث کہنے والے جو آدمی جو ہے اس طرح کی بات کہتا ہے، بہت سارے خرافات اس کے یہاں ہیں، بہت ساری گمراہیاں ہیں اس بندے کے یہاں۔ یہ تو رجم کی بات آئی تو میں نے بتا دیا، اور عورت کی حکمرانی کے تعلق سے اس حدیث کو بھی انکار کیا صاف ٹی وی پہ بیٹھ کر کے کہ یہ خاص پس منظر کے لیے ہے، عورت کوئی بھی عہدہ سنبھال سکتی ہے، ملک کی سربراہی بھی کر سکتی ہے، یہ ساری چیزیں۔ دوسرا حکم اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ جو پاک باز عورتوں پر الزام لگائیں، زنا کا الزام لگائیں، تہمت جسے کہتے ہیں، اور پھر وہ 4 گواہی نہ لا پائیں تو ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو، کیونکہ یہ فاسق لوگ ہیں۔ تو یہ الزام لگانا یہ آسان نہیں ہے، 4 گواہی لانا پڑے گا، اور وہ بھی بالکل جو ہے پرفیکٹ، ورنہ جو ہے الٹا کوڑا میں پڑے گا۔ تو یہ تاکہ جو پاک دامن عورتیں ہیں ان کے عزت و آبرو کو بچانے کی خاطر یہ سخت سزا متعین کی گئی ہے، تاکہ کوئی جو ہے کسی پر الزام نہ لگانے پائے، ورنہ جو ہے اس کو 40 کوڑے پڑیں گے۔ یہ جو ہے حد ہے، اس کو حدود کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر عورتوں کی پاک دامنی کو باقی رکھنے کے لیے، عزت و آبرو کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ سزا باقاعدہ متعین کی گئی ہے کہ کوئی کسی پر یوں ہی الزام نہ لگائے، کسی کو بدنام نہ کرنے پائے۔ اس کے بعد دیکھیے تیسرا حکم جو اس صورت کے اندر ہے 7 اور 8 نمبر آیت کے اندر، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ یہ دراصل یہاں بتایا گیا ہے، اس کو لعان کہتے ہیں، لعان کا حکم کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے اگر اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے لیکن اس کے پاس کچھ گواہی نہیں ہے،
کوئی گواہی نہیں، کیونکہ اس کے لیے 4 گواہی چاہیے، اس کے پاس گواہی نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ وہ گواہی نہیں پاتا ہے اور وہ جانتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ شکل پیش کی گئی ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ وہ جو ہے قسم کھا کر کے اپنی بات رکھے گا، قاضی کے سامنے قسم کھا کر کے اپنی بات رکھے گا، اور 4 مرتبہ قسم کھائے گا، 5ویں مرتبہ اپنے اوپر وہ لعنت بھیجے گا، کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر لعنت ہو اللہ کی، والخامس ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ اور اسی طریقے سے عورت بھی کہے گی، وہ بھی 4 مرتبہ گواہی دے گی قسم کھا کر کے کہ جو ہے اس نے ایسا نہیں کیا ہے، وہ بدکار نہیں ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ قسم کھا کر کے اپنے اوپر کہے گی کہ اللہ کا غضب ہو میرے اوپر اگر یہ سچ بول رہا ہو تو، والخامس ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین۔ اس طریقے سے یہ بھی قسم کھا کر کے اس سے برات کا اظہار کر لے گا، دور ہو جائے گا، اور وہ بھی عورت بھی قسم کھا کر کے اس سے الگ ہو جائے گی، تو اسی وقت جو ہے دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ اس کو لعان کہتے ہیں، اور وہی لعان جو ہے ہمیشہ مطلب وہ طلاق ہو جائے گا، طلاق و جدائی والا طلاق۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، 10 آیتیں لگاتار ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا تھا، تو آپ کی جو ہے براءت نازل ہوئی آسمان سے، آپ کی براءت نازل ہوئی کہ آپ جو ہے پاک باز ہیں، پاک دامن ہیں۔ آپ پر جو الزام لگایا گیا منافقوں کی طرف سے وہ جھوٹا الزام ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم لہ عذاب عظیم۔ کہ جن لوگوں نے یہ جھوٹا الزام لگایا ہے ان کو اتنی سزا ملے گی، میں نے ان کے لیے سزا طے کر رکھی ہے، اور جو اس میں بڑا مالک ہے یعنی جس نے افواہ پھیلائی ہے اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ وظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تم لوگوں نے جب یہ بات سنی، یہ افواہ جب سنی، تو مومن مرد ہوں یا عورتیں ہوں ان کے تعلق سے تم نے خیر کا گمان کیوں نہیں کیا، اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ یعنی اگر مومن مرد یا مومنہ عورت کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کی افواہ پھیلائے، اس کے بارے میں غلط بیانی سے یا یوں ہی خبر مشہور کر دے کہ اس کی بدکاری کے بارے میں یا اور کسی کے بارے عزت و آبرو سے متعلق، تو پہلی فرصت میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خبر غلط ہوگی، یہ افواہ ہوگی، یہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ جو ہے اچھا گمان رکھے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ جن لوگوں نے افواہ پھیلائی ہے، کیا ان کے پاس 4 گواہ ہیں؟ وہ سب سے پہلی فرصت میں ان کو تو 4 گواہ لانا چاہیے تھا، 4 گواہ تو لائے نہیں اور افواہ پھیلا رہے، یقیناً یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا نتکلم بہذا، تم لوگوں نے اس افواہ کو سن کر کے ایسی بات کیوں نہیں کہی کہ ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو بہت بڑی بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ کی نصیحت ہے تم کو کہ اس طرح کبھی تم ایسی بات کہو، یعنی ایسی بات کبھی مت کہنا، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ پاک باز پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت ہر جگہ ملعون ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن یعنی قیامت کے دن، جس دن ان کی زبان اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے کرتوتوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بتایا ہے کہ کسی کے گھر میں اگر داخل ہو اپنے گھر کے علاوہ تو وہاں پر پہلے اجازت لے لو، اگر اجازت دے دیتے ہیں
تو اچھی بات ہے، آپ اس کے بعد اندر جاؤ، اور اگر اجازت نہیں دیتے ہیں تو اندر مت جاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو آرام سے واپس چلے آؤ، یعنی زبردستی کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اجازت لینا چاہیے، اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو واپس آ جانا چاہیے، اجازت مل جائے تبھی داخل ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے اسلامی احکام میں سے ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ یہاں پر یہ ہے کہ ایسا گھر جہاں پر کوئی رہتا نہ ہو، وہاں پر اگر داخل ہونا ہو تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ ایسے گھر جیسے کسی کی دکان ہے، کوئی مارکیٹ ہے اور کوئی، وہاں پر لوگ نہیں رہتے ہیں، یعنی انسان اس گھر میں نہیں رہتے ہیں، تو دکان وغیرہ ہے یا اور کوئی چیز ہے، حال ہے، یا اس طریقے مثال کے طور پر مدرسہ ہے، مسجد ہے، یا اس طرح کی کوئی گھر ہے، وہاں مطلب فیملی نہیں رہتی ہے، تو پھر وہاں کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ ایسے گھروں کے بارے میں، ایسی جگہوں پہ اگر جانا ہے تو پھر وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے پردے کے بارے میں ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، کہ مومن مردوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اس کے بعد پھر مومنہ عورتوں سے بھی یہی بات کہی گئی ہے، اور یہ کہ وہ کس سے تمام لوگوں سے پردہ کریں، کن لوگوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، پھر ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ کن لوگوں سے، یعنی کن مردوں سے اور کن لوگوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ان کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہیں، باقی لوگوں کے سامنے پردہ کرنا ضروری ہے جانب کے سامنے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے سامنے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی چہرہ کھول سکتی ہیں؟ الا لبعولتہن، اپنی شوہروں کے سامنے یا اپنے باپ کے سامنے، یا اسی طریقے سے اپنے شوہروں کے باپ کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے شوہروں کے باپ مطلب اپنے سسر کے سامنے کھول سکتی ہے چہرہ، اور اپنا یہن، اپنے بچوں کے سامنے، اولاد کے اپنے بیٹوں کے سامنے، یعنی اور اپنا بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے اور اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے۔ شوہروں کے بیٹوں سے مراد یعنی سوتیلے بیٹے، یعنی دوسری بیویوں کے جو لڑکے ہوں وہ مراد ہیں یہاں پر، سوتیلے بیٹے وہ بھی لڑکوں کے حکم میں ہیں، ان کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہیں۔ اور اخوانہن، بھائیوں کے سامنے، اور بنی اخوانہن، بھتیجوں کے سامنے، اور بنی اخواتہن، اسی طریقے سے بھانجوں کے سامنے یعنی بہن کے بیٹوں کے سامنے، اور نسائہن، گھر میں رہنے والی عورتوں کے سامنے، اور ما ملکت ایمانہن، اپنی لوڈیوں کے سامنے، اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، اسی طریقے سے مردوں میں ایسے بوڑھے لوگ جن کے اندر خواہشات اور جذبہ وغیرہ مر چکا ہو، ختم ہو چکا ہو، وہ لوگ یہاں پر مراد ہیں، ان کے سامنے بھی چہرہ کھول سکتی ہے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جن کو ابھی ان ساری چیزوں کا شعور نہ ہو، ان کے سامنے بھی کھول سکتی ہے۔ ولا یضربن بارجلہن، اور عورتوں کو ہدایت کیا گیا ہے کہ اپنے پیر کو زمین پر پٹک کر نہ چلا کریں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ جو ہے ان کی زینت جو کہ چھپی ہوئی ہے وہ کھل کر کے سامنے واضح نہ ہو۔ اسی میں وہ بھی آتا ہے کہ جو عورتیں پازیب اور پائل پہنتی ہیں اور اس میں گھنگرو وغیرہ لگا لیتی ہیں تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے، مطلب پائل وغیرہ پازیب وغیرہ پہننے پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو گھنگرو وغیرہ لگاتی ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی عورت جا رہی ہے، جس طرح سے پیر مارنے سے منع کیا گیا ہے قرآن کے اندر کہ جب زمین پر پٹک پٹک کے چلنا، تو اسی طریقے سے وہ بھی اسی حکم میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے
ایمان والوں سے اور وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں کہ انہیں زمین میں جانشین بنائے گا جس طریقے سے پہلے کے لوگوں کو بنایا، اور ان کے دین کو مضبوط کر دے گا، اس دین کو جس سے وہ راضی ہے، اور اسی طریقے سے ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یعبدوننی، ان کو چاہیے کہ وہ ہماری عبادت کرے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اس کے بعد بھی اگر جو کفر کرے گا تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وآتیوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ تاکہ تم پر رحم کرے۔ تو اس آیت کے اندر اور اسی طریقے سے سورہ حج کے اندر بھی اسی طرح کی آیت ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم کو تمہارے قدم کو ثابت قدم کرے گا، تمہارے دین کو مضبوط کر دے گا اور تمہیں اقتدار سے نوازے گا، لیکن اللہ نے یہ شرط رکھی ہے کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ ساری چیزیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ نہیں کہ پہلے حکومت ہم قائم کر لیں گے، اس کے بعد جو ہے نظام مصطفیٰ لاگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، یہ اس کی نعمت ہے، جیسے بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا وعدہ کر کے باقاعدہ کہا ہے کہ جو لوگ ایسا کریں گے تو ہم ان کو دے سکتے ہیں، کوئی ضروری بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، ان کو اقتدار سے نواز سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات۔ اس آیت کے اندر بھی ایک الگ حکم بتایا گیا ہے گھروں کے حساب سے، کہ جو تمہارے گھروں میں غلام اور لونڈیاں رہتی ہیں وہ لوگ، اور اسی طریقے سے وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، 3 وقت جو ہے تم سے اجازت لے کر کے تمہارے کمرے میں داخل ہوں، کیونکہ گھر کے اندر سب کا اپنا الگ الگ کمرہ ہوتا ہے، تو یہاں پر وہاں پہ جو گھر کے مالک ہیں میاں بیوی، ان کے بارے میں کہ تم لوگ جہاں رہتے ہو وہاں پر دوسرے جو بچے رہتے ہیں یا کام کرنے والے لوگ رہتے ہیں، تو اپنے بچے اور جو لوگ بھی کام کرنے ہیں ان کو بھی اجازت لینے کی بات کہی ہے، لیکن 3 وقت میں، بس باقی اوقات میں نہیں، 3 وقت میں پرسنل گھروں میں باقاعدہ اجازت لے کر کے جانے کی بات ہے۔ وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ 3 مرات من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، فجر سے پہلے اگر کسی کو ضرورت ہے گھر میں جانے کی تو وہ اجازت لے کر کے جائے۔ وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کے وقت جس وقت قیلولہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، وہ من بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد جس وقت آدمی سونے کے لیے جاتا ہے۔ تو یہ 3 اوقات میں ہے کہ جو گھر کے اپنے بچے بھی ہیں یا اسی طریقے سے جو گھر میں کام کرنے والے ہیں، خادمہ وغیرہ، وہ سارے لوگ، ان کو اجازت باقاعدہ لینے کے بعد گھر میں پرسنل گھر میں جانا چاہیے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح مت پکارو۔ یہاں بتاتے ہیں پکارنے کا مطلب ایک دوسرے کو بلانا، اے ادھر آؤ، یہ ایسا ویسا، تو ایسے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بلانے کے لیے، اپنی طرف مخاطب کرنے کے لیے، کچھ کہنے کے لیے ان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہو، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خصوصی ہدایت ہے کہ اللہ کے رسول کو اس طرح سے مت پکارا کرو، اس طرح سے مت بلایا کرو۔ اصل میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ باہر سے آئے اور یا محمد کہہ کر کے بلانے لگے تو پھر منع کیا گیا، اسی لیے اس کے بعد صحابہ کرام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی کہتے تھے، نام لے کر کے ڈائریکٹ نہیں بلاتے تھے، یا تو یا ابو القاسم کہتے تھے، ابو القاسم کہہ کر کے بلاتے تھے، یا پھر جو ہے رسول اللہ کہہ کر کے بلاتے تھے، یا نبی اللہ کہہ کر کے، اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی مجھے یہ کام ہے، اللہ کے نبی یہ ایسی بات ہے، یا کچھ سوال کرنا ہے، یا کچھ کام ہے آپ کو، یا کچھ ضرورت ہے، یا دین سے متعلق کچھ پوچھنا ہے،
تو پھر صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ یا تو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، یا پھر ابو القاسم کہہ کر کے پکارتے تھے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، کچھ لوگ ہیں جو بغیر اجازت کے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہاں جو ہے ایک حکم الگ سے ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو چپکے سے نکل جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مطلب یہاں پر ہے کہ اللہ کے رسول جیسے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے کچھ دین کی باتیں بتاتے تھے، لوگوں کو کچھ دین کا پیغام سناتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کچھ لوگ کیا ہوتے تھے؟ بیچ ہی میں چپکے سے اٹھ کے بھاگ جاتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر دین کی باتیں ہوں تو جب تک مجلس ختم نہ ہو جائے، پوری بات سن نہ لے آدمی، تب تک نہیں اٹھنا چاہیے، یا اگر جانا ہے تو اجازت دے کر کے جائے، یہ چیز بتائی گئی ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے سے دوچار نہ ہو جائیں، ان تصیبہم فتنہ، وہ کسی فتنے سے کہیں دوچار نہ ہو جائیں، اور یصیبہم عذاب علیم، یا کسی دردناک عذاب میں گرفت نہ ہو جائیں، پکڑ نہ لیے جائیں۔ تو یہ بہت سخت اللہ کی طرف سے دھمکی ہے ان لوگوں کو، ان لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کتنے لوگ مخالفت کرتے ہیں، کتنے لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ کوئی تو اپنے مسلک اور مذہب کی بنیاد پر انکار کر دیتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ نہیں لکھا ہو، ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، ظاہر سی بات ہے آپ کا حکم کہاں ہے؟ حدیثوں میں ہے، یعنی آپ حدیث کہہ لیں مختصر۔ تو اگر کوئی حدیث کو انکار کرتا ہے یا حدیث میں جو ہے اس کی مخالفت کرتا ہے کسی بھی وجہ سے، یا کوئی کہے کہ عقل پرست ہماری عقل میں نہیں آ رہا، یا کسی بھی وجہ سے اپنے خواہشات نفس کی وجہ سے کوئی کرے، یا کوئی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر کرے، اپنے مسلک اور مذہب کو بچانے کے لیے کرے، ہمارے یہاں یہ نہیں ہے۔ تمہارے یہاں تمہارا کون سا دین ہے؟ الگ سے ہے کیا؟ نبی کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے قرآن حدیث میں وہی ہونا چاہیے، یہ ہمارے یہاں کا تمہارا کوئی الگ دھرم ہے کیا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں، یا ان کو کوئی دردناک عذاب اپنی گرفت میں نہ لے لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکام دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دو تین سوال جو ابھی سورہ نور کے بارے میں پڑھے ہیں، سورہ نور کے بارے میں نے بتایا کہ یہ جو ہے وہ صورت ہے جس میں خاص طور سے عورتوں سے متعلق احکامات، پردے سے متعلق اور دوسری چیزوں سے متعلق بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی صورتیں ہیں، کوئی بتا سکتا ہے ان میں سے 3 صورتیں جن میں خصوصی طور پر 3 صورتیں، اس کے علاوہ سورہ نور کے علاوہ مزید 3 صورتیں جس میں عورتوں سے متعلق بات کی گئی ہے؟ ہاں، سورہ احزاب، ہاں 3 بولا، 3 ایک نہیں 3۔ ہاں سورہ نساء، سورہ طلاق، سورہ احزاب، یہ صحیح ہے۔ خصوصی طور پر سورہ بقرہ میں کہیں کہیں آیا ہے، لیکن وہ تو اس کا موسٹلی تو دوسری چیزوں کے بارے میں کہیں کہیں ذکر آیا ہے، میں نے یہ بتایا، لیکن زیادہ تر کیا ہے؟ سورہ طلاق ہے، سورہ نساء ہے، سورہ نور ہے، سورہ احزاب ہے، سورہ تحریم ہے۔ ان ساری صورتوں میں زیادہ تر، اسی طرح سے سورہ مجادلہ ہے، تو عورتوں سے متعلق احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ہے حدود سے متعلق 2 احکام بیان کیے گئے ہیں۔ ایک میں ہے
100 کوڑا مارا جائے گا اس کی سزا، اور ایک دوسرا حد جو ہے 80 کوڑے کی ہے. یہ دونوں کس لیے، کس چیز کے لیے سزائیں متعین کی گئی ہیں؟ 100 کوڑے کی اور 80 کوڑے کی. ہاں 100 کوڑا کس کو مارنا ہے؟ ہاں نہیں رجم نہیں، 80 کوڑے کی سزا اس میں دوسرا حکم ہے. ہاں جو بہتان لگاتا ہے، ہاں اور بہتان لگائے اس کے پاس گواہی نہ ہو، وہ بھی 4 گواہی، تو اس کو جو ہے 80 سزا، جس کو حد قذف بولتے ہیں، تہمت کی سزا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں ایک اور حکم بتایا گیا ہے، پہلے ہی صفحے پہ ہے، تینوں حکم. ہاں جس کو میں نے کہا ہے وہ لعان ہے. کیا ہے؟ لعان. اور لعان کے بارے میں مختصر بتایا بھی آیتوں کی روشنی میں، اور اس کا طریقہ بھی اسی قرآن ہی میں بتا دیا کہ لعان کیسے کرایا جائے گا. کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں جو ایسے ہی سنا ہوگا بتائیں. ایک منٹ. ہاں 4 بار پہلے قسم کھانا رہے گا، ہاں اور 5ویں بار خود پہ لعنت بھیجنا رہے گا اللہ کی طرف سے، مرد اور عورت کو، اور اس کے بعد طلاق ہو جائے. کوئی اس سے بہتر جانتا ہے؟ ہاں جب کوئی مرد اپنی بیوی پہ الزام لگا رہا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، تو اس کو 5 بار قسم کھانی چاہیے کہ جیسے ایسا ہوا ہے 4 بار. 5ویں بار میں جو ہے تو اپنے اوپر لعنت ملامت کرنی چاہیے. اور عورت کو بھی اسی طرح ہوگا. 5ویں بار وہ کیا کہے گی؟ کہ اللہ کی 4 بار تو قسم کھا کر کے انکار کرے گی، اور 5ویں بار کیا کہے گی؟ اپنے اوپر اگر وہ سچا ہے تو اس کا غضب ہو. ہاں چلیے آپ کا جواب صحیح ہے. پھر اس کے بعد دونوں میں جدائی ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گا. وہ اپنا جائے خوش رہے یا اپنا خوش رہے. تو لعان جو ہے یہ طلاق کے حکم میں ہے. صحیح. جزاکم اللہ. آئیے اپنا انعام لے جائے.